السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفی موسیٰ اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین فتولی برکنہ وقال ساحر او مجنون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 27 آغاز ہے۔ سورۃ الذاریات، آیات مقدسہ 38 تا 42 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے بڑے اختصار کے ساتھ ان اقوام کی رہنمائی ارشاد فرمائی جو مجرمین ہیں، جنہوں نے اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا اور خصوصی طور پر جو فرشتے مہمان بن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور عنوان قوم لوط کی تباہی تھی، لیکن اللہ رب العزت نے بھیجا کہ ایک بیٹے کی خوشخبری سنائیں، حضرت اسحاق علیہ السلام، جو انبیاء کے ایک مرکز بن رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق کی خوشخبری، اور پھر حضرت اسحاق کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری۔ یہ خوشخبریاں اس وقت اللہ دے رہے ہیں جب عمر بڑھاپے کی ہے، بانجھ پن ہے، پہلے کی اولاد ہے ہی نہیں، تو وہاں پر بڑا تعجب ہوا۔ تو اللہ رب العزت نے بڑا خوبصورت ارشاد فرمایا کہ تعجب کیوں کرتے ہیں، یہ تو اللہ کا حکم ہے۔ اور فرشتوں نے بھی یہ کہا کہ یہ تو اللہ کا حکم ہے، تو اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ قالوا كذلك قال ربك، حضرت سارہ علیہ السلام کو کہا۔ تو فرشتوں نے کہا کہ ہم تو آئے ہیں قوم لوط کی طرف اور ان کی تباہی کا وقت آ چکا ہے۔ کیوں؟ وہ حد سے گزر گئے ہیں، مسرفین، جو قوم حد سے گزر جائیں، نہ اللہ کی پرواہ، نہ انبیاء کی پرواہ، نہ انسانی فطرتی اصولوں کی پرواہ، نہ عقیدہ آخرت کی پرواہ، بلکہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت جو بات کرتے ہیں اپنے نبیوں کے ذریعے سے، نبیوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کا عذاب آیا اور صرف حضرت لوط علیہ السلام کا گھرانہ، اور ان میں بھی آپ کی بیوی نہیں ہے، وہ بھی نافرمان ہے، وہ بھی مجرمہ ہے، اس کو بھی تباہ کر دیا۔
سب کچھ اللہ ارشاد فرما کے پھر کہتے ہیں وَتَرَكْنَا فِيهَا آیَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، یہ اللہ نے جو نشانی چھوڑی ہے ان لوگوں کے لیے ہے جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں۔ یہ جو مجرم قومیں ہیں، یہ جو مافیاز ہیں، ظالم نظام قائم کرنے والی ہیں، یہ تو مذاقاً کہتے ہیں کہ عذاب کب آئے گا، اور جو اللہ کے بندے ہیں، سچی جماعتیں ہیں، وہ اللہ کے عذاب سے بھی ڈرتے ہیں۔ ان کے دل تو اللہ سے جڑے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کے قریب ہوتے ہیں، اور وہ ہر وقت اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ میرے عزیزو، آج کے درس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قوم عاد کا تذکرہ ہے۔ مختصر اللہ یہاں ارشاد فرما رہے ہیں، تفصیلات بہت ساری جگہوں پر پیچھے گزر چکی ہیں۔ وفی موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس میں بھی نشانیاں ہیں، ذرا توجہ کیجیے۔ کیا نشانی ہے؟ اذ ارسلناہ الی فرعون، جب ہم نے بھیجا اس کو فرعون کی طرف۔ ذرا توجہ کیجیے ترجمے پر، بھیجنے والے کون ہیں؟ اللہ ہیں۔ تو یہ اللہ کے نمائندے ہیں موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ نے ان کو منتخب کیا ہے، کس لیے؟ فرعون کے پاس جانے کے لیے، کہ جائیں فرعون کے پاس۔ اور تیسری ایک بڑی اہم بات، بسلطان مبین، فرعون کے پاس بھیجا ہے تو خالی ہاتھ نہیں بھیجا، بلکہ سرٹیفکیٹ دے کے بھیجا ہے، ایک سند دے کے بھیجا، واضح سند۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نمائندے ہیں، جاؤ فرعون کی طرف۔ اور پھر اس دور کے مطابق جن دلائل کی ضرورت ہے، براہین کی ضرورت ہے، معجزات کی ضرورت ہے، وہ معجزات دے کے بھیجا، بسلطان مبین۔ انہوں نے کیا کیا؟ فتولی، اس نے بھی اعراض کیا، منہ موڑ لیا، اور برکنہ، اس کی جتنی اشرافیہ ہے، جتنی پارلیمنٹ ہے، ظالم حکمران اکٹھ اتحادی بلاک جو ہوتا ہے، وہ تمام اس کے اراکین، اور اس نے منہ موڑ لیا۔ اور منہ بھی کیسا موڑا؟ ایک تو ہے نا جی ہم آپ کی بات نہیں مانتے، یہ وہ جواب دیں، آپ کی بات بھی نہیں مانیں گے، اور آپ کے خلاف ہم ایک محاذ بنائیں گے۔ اور محاذ میں یہ پروپیگنڈا کیا، قال ساحر، یہ تو جادوگر ہے، موسیٰ جو ہے یہ تو جادوگر ہے، او مجنون، یا دیوانہ ہے۔ اور دیوانہ کیوں کہتے ہیں؟ کہ یہ موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون کے ساتھ سورۃ طٰہٰ میں گزرا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ۔ اللہ کہتے ہیں جاؤ اذهبا الی فرعون، تم دونوں جاؤ فرعون کی طرف، انہ طغیٰ، یہ سرکش ہے، ظالم ہے، اس نے ظلم کا نظام قائم کیا ہوا ہے، انسانوں کو غلام بنایا ہوا ہے، آزادی دلاؤ، قوم کو آزادی دلاؤ۔ جب وہ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں تم کیا کون ہو؟ مجھے سمجھانے والے، مجھ پہ اعتراض کرنے والے، میرے گھر تمہاری پرورش ہوئی ہے، اور تمہیں میں نے جوان کیا، آج تم میرے گریبان پہ ہاتھ ڈال رہے ہو، مجھے للکار رہے ہو، مجھے چیلنج کر رہے ہو، تنبیہ کر رہے ہو، یہ تو دیوانہ ہے، پاگل ہے، استغفر اللہ۔
اختصار سے چونکہ اللہ یہاں اشارے فرما رہے ہیں، پھر کیا ہوا؟ نہیں مانا، سرکشی کی۔ فَأَغَصْنَاهُ، بس ہم نے ان کو پکڑ لیا، وَجُنُودَهُ، اور اس کے لشکر کو۔ أَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ، توجہ کیجئے میرے عزیزو، دونوں کو، فرعون کو، فرعون کا لشکر، فرعون کی پارلیمنٹ، اس کے اراکین، ظالم جابر مافیا، سب کو پکڑا۔ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، بس ہم نے ان کو ڈال دیا، پھینک دیا، کہاں؟ دریا میں، دریا میں ان کو غرق کر دیا۔ اس کی بھی تفصیلات پیچھے کئی جگہوں پر گزر چکی ہیں۔ اور پھر جب پھینکا تو یہی ظالم حکمران، پورا مافیا تباہ ہو گیا، اور فرعون کہنے لگا الآن، اب حق واضح ہو گیا ہے، مجھے پتہ چل گیا ہے، اور آمنت برب ہارون و موسیٰ، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ لیکن میرے عزیزو، اس وقت اس کا ایمان ریجیکٹ ہو گیا، قبول نہیں ہوا۔ کیوں؟ وہ وقت ایمان لانے کا نہیں تھا، وہ تو ایمان لا رہا ہے ڈر کی وجہ سے۔ جب دریا میں اس کو ڈبویا گیا، ڈبکیاں لگیں، تو پھر اس کو پتہ چلا کہ رب کون ہوتا ہے، ڈوبنے والے بھی رب ہوتے ہیں۔ وَهُوَ مُلِيمٌ، بڑا خوبصورت جملہ۔ اوپر اللہ نے ارشاد فرمایا تھا قوم لوط کے بارے میں کہ مسرفین، مجرمین، یہ مجرم ہے، حد سے گزرے ہوئے ہیں، اور یہاں اللہ نے فرمایا وَهُوَ مُلِيمٌ، ان پر الزام ہے، اور الزام ثابت ہو چکا ہے۔ اللہ رب العزت نے جو رہنمائی دی، نہ صرف اس کا انکار کیا، موسیٰ علیہ السلام کو مختلف مواقع پر قتل کرنا چاہا، پوری مافیا فل زور لگاتی ہے۔ وفی عاد، قوم عاد کے بارے میں ذرا دیکھیے، اس میں بھی نشانی ہے۔ وہ نشانی کیا ہے؟ انہوں نے بھی اپنے نبی کو جھٹلایا، حضرت ہود علیہ السلام کا مقابلہ کیا، اور سارا کچھ کیا جو آپ نے پیچھے پڑھا ان انبیاء کی قوموں کے بارے میں۔ پھر اللہ کا عذاب آیا، اور کیسا آیا؟ اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم، ذرا ہلکا سا وہ نقشہ کھینچا اللہ نے کہ جب ہم نے ان پر بھیجی الریح، ہوا، العقیم، بڑی سخت، جو خیر سے خالی ہے۔ العقیم کا مطلب جس میں کوئی بھلائی نہیں ہے، یعنی اللہ کا عذاب ہے۔ اور پھر کیا ہوا؟ ما تذر من شیء، اس تیز آندھی نے جو اصل میں عذاب الہی تھا۔ میرے عزیزو، آج اگر تیز آندھی آ جائے جس کی رفتار 100 سے زیادہ ہو تو ہر چیز اکھاڑ دیتی ہے، درخت اکھڑ جاتے ہیں، ہر چیز تباہ ہو جاتی ہے، فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، مکانات گر جاتے ہیں۔ اور وہ تو عذاب تھا، عذاب الہی، اس طرح کی وہ تند و تیز آندھی تھی، ہر چیز تباہ ہو، درخت اکھڑ گئے، مکانات گر گئے، بڑے بڑے محلات تباہ ہو گئے۔ اللہ نے اس کا نقشہ کھینچا، ما تذر من شیء، کوئی چیز نہیں بچی، اتت علیہ، جس پر بھی وہ ہوا گزری، آندھی گزری، الا جعلتہ، مگر اس نے کر دیا اس کو کالرمیم، جیسا کہ چورا چورا۔ جس طرف سے ہوا گزری، اللہ کا عذاب گزرا، اس نے تباہی پھیلائی اور چورا چورا ہو گئے، تہس نہس ہو گئے۔ اللہ ہمیں شعور عطا فرمائے۔ بڑی اہم گفتگو ہے میرے عزیزو، اور ہمارے لیے غور و فکر کے لیے، ہم غور و فکر کریں۔ اللہ ہمیں غور و فکر کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔
اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔